بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 30 جولائی سے 6 اگست کا، کیونکہ پچھلا میں نے 29 تک کیا تھا۔ اچھا، جب یہ پروگرام آپ کے پاس آئے گا اس دن، تو اس دن 9ویں 10ویں محرم ہوگی، شورا ہوگا، ماحول ذرا تھوڑا سا ختم، اور اس پہ ہوگا، حساسیت پہ ہوگا، اور کافی جو کہتے ہیں کہ دعائیں ختم، درود شریف، یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ دو اسٹارٹ ہے آپ کے، بڑے سنجیدہ ہوں گے۔ 30 اور 31 سے میں شروع کروں گا، اور 10ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو یہ سوری، یہاں پہ وہی سیکوینس ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس اور جیمنائی اور کینسر، اور محرموں کا مہینہ جا رہا ہے، اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سال بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ایک کافی یہ کہہ لیں کہ لوگوں پہ یہ بڑی سنجیدگی طاری ہوتی ہے۔ گھروں میں ٹی وی بند ہو جاتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، مجلس ہوتی ہیں، اور دونوں پھر اہل سنت جماعت بھی، اہل تشیع۔ یہ جب ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن ہمارے گھر میں بھی ختم، درود اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں، میں خود سبیل لگایا کرتا تھا چھوٹے ہوتے، دودھ اس کے شربت پلانا لوگوں کو، یہ کرنا۔ ایک ابھی بھی نئی نسل میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ شہروں سے باہر نکلیں تو 9ویں 10ویں محرم آپ نکلیں گے تو لوگ جوس بانٹ رہے ہوں گے، بوتلیں بانٹ رہے ہوں گے۔ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ویدر از سنی ویدر از شیعہ۔ پہلے یہ کنسیپٹ نہیں ہوتے تھے کہ سنی شیعہ کا کنسیپٹ تھا ہی نہیں، بٹ انفارچونیٹلی جو ہماری نئی نسل آئی ہے ان میں یہ چیزیں بہت ہی برے طریقے سے، وہ ایک بائسڈ اپینین آ گیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت کرے۔ اینی ہو، سٹارٹ کرتا ہوں ایریز کے ساتھ۔ ایریز آپ کا یہ میں جو 31 10ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 10ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ خواہشات پورا کرنے کے لیے کوئی خفیہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، بٹ یہاں پہ آپ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آپ نے کسی کو کہتے ہیں کہ اننیسیسری معاملات میں گھسنا نہیں ہے۔ دوسرا مے بی یہ کوئی آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہسپتال کا بل بھرنا پڑ جائے، تو اس لیے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رہے گا۔ اینی ہو، 30 جمعہ ہوگا، سوری اتوار ہوگا، اور 31، تو ان 2 دنوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، کوئی آپ کو ڈیشن۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں کوئی اچھان مل جائے گی، اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں ٹریڈ ایک دم آپ کی ہو جائے گی۔ جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت سے پیش آئیں گے لوگ۔ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار اس لیے رہیں گے کہ آپ کے اسینڈنٹ میں اس وقت راہو ہے، اور راہو نے آپ کے 10ویں گھر کو بھی اسکیئر دیے، تو مون بھی لٹل بٹ جو کہیں گے نا وہ آپ کا نیگیٹو ہوگا، تو حساسیت آپ کے اوپر بہت ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، ایسا دل کرے گا جیسے بہت اداس ہیں بہت۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے میں یہ بھی بتا دوں۔ 9ویں 10ویں محرم میں لوگ قبرستان ضرور جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو ملتے ہیں، ان کی قبریں ٹھیک کرتے ہیں، ان کو قبروں کو لپائی کرتے ہیں، دھلاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے نا اس وقت کفیت، وہ بندے کی بڑی سیڈ ہوتی ہے۔ میں اپنے ابو کے ساتھ اکثر کنگن پور جاتا ہوں، وہاں پہ ہمارے دادا دادی پھوپھا پھوپھی سب کی قبریں ہیں پورے ایک جگہ پہ ہی، تو 9ویں محرم کو میں جاتے ہیں، ہم جا کے سارے قبرستان کی صفائی کرتے ہیں، وہاں پانی چھڑکنا، پھول ڈالنے، پودے لگانے، تو اس قسم کا کام چلتا ہے۔ تو آپ نے بھی پودے لگانے ہوں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، ایک آدھ قبرستان میں 2 پودے ضرور لگائیے گا جب بھی آپ اپنے عزیزوں کے پاس ملنے جائیں، صدقہ جاریہ کا۔ جس قبر کو بھی سایہ ملے گا وہ اس کو آپ کے اس عزیز کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو دس از دی ریزن کہ آپ کا یہ تھوڑا سا کٹ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں 1 اور 2، تو یہاں پہ
آپ اس موڈ سے نکل جائیں گے. اور 11ویں کا لارڈ 12ویں میں ہے تو وہ تھوڑا سا جب 11ویں کا لارڈ 12ویں میں آتا ہے تو تھوڑا کچھ خرچہ اخراجات کوئی ایسے آنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے نا کافی خفیہ رکھنے خواہشات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا سارا کچھ لٹا دیتے ہیں. مثلا فضا جیسے آپ نے کوئی خفیہ شادی کی ہوئی ہے تو یہاں دوسری بیگم ہے یا کوئی ہڈن افیئر چل رہا تو اس پہ کوئی ایسی فٹیک پڑ سکتی جس سے آپ کے اخراجات ہوں گے. باقی یہاں پہ سٹارٹ آپ کا دن کے 2 دن بڑے اچھے ہوں گے یہاں پہ کیونکہ یہ ہوپس کا گھر ہے اور یہاں پہ ایکویریس میں بندہ ویسے بھی ایک تو آپ اپنے وہ لوگ جو سوشل کنسلٹنٹ ہے لوگوں کے ساتھ ان کا ہوتا ہے وہ بڑے اچھے ایکٹیو ہو کے کام کریں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی ایلڈر آپ کے لیے رول پلے کرے گا جس سے کافی آپ کا کوئی دوست بڑا کسی اچھے عہدے پہ بیٹھا ہوگا تو وہ آپ کے مسئلے کو سیدھا کر دے گا اور کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جس سے آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہوگی. فارن ٹریولنگ کے چانسز بہت ہے کاروبار کس حصے میں یہاں تو سفر بڑا سنجیدہ اور اچھا ہوگا اور آپ کی مسز کا رول بڑا اس میں امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ دن آپ کے بڑے سنجیدگی سے گزرے گا. آگے چلتے ہیں 3rd and 4th. یہ سیٹرن آپ کا مون کے ساتھ ہے اور اس کا لارڈ 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا تو آپ کے تینوں دن 12 یہ جو پورا ہفتہ ہے نا 12ویں گھر کے ساتھ لنک چل رہا ہے. تو جب 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ نا یہاں پہ بڑے ایکٹیو ہوں گے دوسروں کو کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کوئی بینک بیلنس بڑھائیں گے اور آپ کی خواہشات ساتھ ساتھ پیسے بھی آتے رہیں گے اور کوئی نہ کوئی نجائز خفیہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے جس کو بڑا چھپا کے رکھیں گے. یہاں کوئی کک بیک آئے گی ایسی کہ جیسے آپ کریں گے. اچھا یہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہے سیٹرن ریٹروگریشن میں تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کا آپ نے نا کوئی ایسے کام میں نہیں جانا جہاں پہ آپ کچھ تھوڑا سا ذرا بھی یہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم آ سکتا ہے. ایک تو ٹیلی فون پہ متعدد گفتگو کرنی ہے کک بیک بڑا جو لینی ہے وہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی بلیک میل کر سکتا ہے. یہ سروسز کا گھر ہے اور یہاں پہ کیونکہ سیٹرن بیٹھا ہے سیٹرن بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کے اخراجات کوئی بڑے نپت ہوں گے. اگر آپ اولڈ ایج میں ہیں تو اولڈ ایج میں آپ اپنی صحت کا ضرور خیال کیجیے گا اور یہاں پہ اپنا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کو باہر جانے میں کوئی آسانیاں ہو جائیں گی کوئی آپ کے اسٹیٹس میں بہتری آ جائے گی. اگر بیمار ہیں تو بیماری سے بھی نجات مل جائے گی. بٹ یہاں پہ تھوڑا سا سست ہوں گے ایسا لگے گا جیسے کوئی کام روک رہا ہے. جب مون سیٹرن آتا تو اکثر لوگ میرے تو کوئی جادو کر رہا ہے میرے سے کچھ کر رہا ہے تو جادو میرے پاس اکثر خواتین آتی مجھے بتائیں میرے پہ کون جادو کر رہا ہے تو میں جب کہوں گا کوئی جادو نہیں کر رہا کوئی جادو نہیں کر رہا جادو کا آپ ٹھیک ہے نہیں پھر میں کہتا ہوں اچھا آپ کی ساس کے ساتھ القاعات کیسے ہیں تو کہیں گے بہت برے. میں نے کہا پھر میں ہنس پڑتا ہوں کہتے اچھا میری ساس کر رہی. میں نے کب کہا آپ کی ساس کر رہے. تو دھیان سارا بہو کا ساس پہ ہی جاتا ہے کہ وہ جادو ٹونا کرا لی اور ساس کا دھیان بہو پہ جاتا ہے. یہ اکیلے گھر کی اکیلے بندے کہانی نہیں گھر کی کہانی. میرے پاس جو 90% خواتین جو ہوتی ہیں وہ ان کو ایک ہی ہوتا ہے میرے پہ جادو ٹونا ہوا ہے. اور اس کا فائدہ جو روڈ سائڈ اسٹرالوجر ہیں ابھی موزم خان نے بڑا اچھا پروگرام کیا تھا کہ قسمت تبدیل کرنے والا. تو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کی تقدیر نہیں چینج کر سکتا کوئی تدبیر تو اس لیے وہ پھر پیسہ اٹھا پھر ٹھیک ہے پھر آؤ پھر بلکہ وہ پروگرام میں سن رہا تھا جی آپ مجھے اپنے گائے کے بھینس کے وزن کے مطابق آپ مجھے چاول دے دیں. وہ 70 کلو بنتے تھے 70-80 کلو مجھے ہوں گی نا. تو آپ اگر آپ یہ روڈ سائڈ اسٹرالوجر کو سنیں تو یقین کریں کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس ایک دبئی سے فون آیا تو میں نے کہا آپ نے کسی جادو ٹونے والے کے پاس نہیں جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حال بتایا ہے. تو وہ اپنے ٹھیک ہے کہتی میں نے بڑے پیسے لٹائے لیکن کام نہیں ہوا. اینی ہو تو اس قسم کا آپ کوئی کام نہیں کرنا. روحانیت میں جانے کا چانسز بنے گا اور کوئی نہ کوئی غیر ملکی ویزا یا غیر ملکی نیشنلٹی یا سفر و باہر سیٹل ہوتے بھی نظر آتے ہیں. اور 5th and 6th ویکینڈ آپ کا مون کے ساتھ ہے
تو اس کا میڈیٹر جو ہے، پہلے کا میڈیٹر جا کے بیٹھا چھٹے میں، اور جب پہلے کا چھٹے میں جاتا تو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں، مون جب راہو کے نیچے ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ ڈپریس ضرور ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، سازشوں کا شکار ہوتا ہے، دوسروں کے لیے انٹریگ کرتا ہے. تو یہ ویکینڈ آپ دوسروں کو تنگ کرنے میں لگے رہیں گے اور بہت ہی حساس ہوں گے. متعارف رویہ اختیار کیجیے گا، اپنے آپ کو ٹریگر نہ کیجیے گا. جتنا آپ سوچیں گے اتنا ڈپریشن میں جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں اوپر چھٹے گھر کے ساتھ اس کا لنک ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کی شوگر بڑھ جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. آرام سے تکیہ تان کے کوئی اچھا سا ڈرامہ دیکھیے گا، اچھی فلم دیکھیے گا، اچھا کوئی خوش رہیے گا، بچوں کے ساتھ کھیلیے گا. ایریز یہ 1.5 سال جو آپ نے نا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، ٹریگر نہیں کرنا، اپنا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا. دودھ کا صدقہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دودھ کسی غریب بچے کو دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ ضائع کر دیں. دودھ کیجیے گا، کوئی کسی کو روٹیاں کھلا دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فرما دے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اب باری ہے ٹورس کی. ٹورس آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی ریلیکس ضرور فیل کریں. مجھے آپ کو فیڈ بیک چاہیے. میں نے آپ کو بڑا ہوم ورک کیا ہے ٹورس پہ. میری سرچ چلی ہے پوری 1.5 سال سرچ چلی ہے. اور کل مجھے بڑے فون آئے، میں نے پروگرام کیا، سر راہو نکل گیا، وی آر ایٹ سیف زون، یہ ہے. میں کہ صبر کرو، جاندے جاندے جس وقت میری چارج ہوتی ہے، جاندے جاندے کٹا مٹی چھڑ کے اڑا کے جاتی ہے. بس گزرتی ہے، تیزی سے پیچھے مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، گرد اڑ رہی ہوتی ہے. جنگل میں آگ لگی ہوتی ہے، بجھتی ہے تو دھواں پیچھے رہتا ہے. تو ایک ٹوری صبر نہ چلنا، جلد بازی نہ کرنا آگے. بس اب آپ کا سیٹلمنٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو 9th 11 آپ کا 9th ہاؤس میں، اور 30th 1st. اچھا جی، جس دن پروگرام آپ کا آئے گا تو اس دن 9ویں 10ویں مرم بھی ہوگی، اللہ خیر کرے. تو یہاں پہ آپ انٹیوشن آپ کی بہت ہوگی، بہت انٹیوشن ہوگی. آپ عبادات کی طرف جائیں گے، شرائن پہ جائیں گے، قبرستان جائیں گے، کوئی نہ کوئی مذہبی رسم اٹینڈ کریں گے. اور کافی کہہ لیں کہ آپ ہوں گے سینسٹیو بھی ہوں گے، کیونکہ 9th کا لارڈ 11ویں میں بیٹھا ہے. تو یہاں پہ پھر آپ کا کوئی کسی غیر ملکیوں کے ساتھ بھی رابطہ ہو جائے گا، کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کچھ سپورٹ مل جائے، کوئی روحانی سپورٹ بھی، علمی سپورٹ بھی ملنے کے پورے چانس. اور آپ خود بھی روحانی طور پہ دوسروں کو کچھ بانٹتے نظر آ رہے ہیں، کچھ دیتے نظر آ رہے ہیں. اور کہتے ہیں علم کی روشنی سے ہم لوگوں کے دل میں علم کی روشنی بھی جگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال کریں گے، اپنا خیال کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے. آپ کے کہہ لیں کہ اگر آپ باہر کی ایجوکیشن لے رہے ہیں یہاں تو وہ آپ کو ایجوکیشن میں بھی بوسٹ مل جائے گا. مذہبی سفر سے آپ کا ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے. میں بھی وہ لوگ جو حج سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی. تو اس لیے نا یہ کہہ لیں کہ یہ بڑا سینسٹیو اور اچھا اور فلی چارج ٹائم ہوگا. آگے چلتے ہیں. 1 اور 2 آپ کا مون 10ویں گھر میں اور 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں. یہ بھی ایک اچھی آپ کی سوچ ہے. لیکن یہاں پہ میں پھر بتاتا ہوں کہ سیٹرن تھوڑا سا ریٹروگریشن میں ضرور ہے، لیکن آپ کو کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت بڑھے گا، بہت زیادہ آپ کو، اور اس پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بھی بہت ملیں گے. بٹ پریشر اتنا آئے گا کہ آپ اپنے دوستوں کو یا بہن بھائیوں کو کہیں گے میرے ساتھ کام کریں، میری مدد کریں، ان کو ساتھ لے کے کریں گے. اور کوئی آپ کو انٹرنیشنل یا مقامی ٹریڈنگ اور امپورٹ میں زیادہ فائدہ پہنچتا ہو نظر. ایک دم کاروبار چڑھ جائے گا، پیسے آ جائیں گے، کوئی اسٹیٹس میں اضافہ ہو جائے گا، اور آپ بڑی سنجیدگی سے اپنے کام کو نکال لیں گے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تب بھی پروموشن اور پروٹوکول اور رسپیکٹ، آپ کی سروس کو ریکگنائز کرنا. 10واں گھر رتبہ، مرتبہ، صحت کو بڑھاتا ہے، اور یہاں پہ پازیٹیو بیٹھا لہٰذا آپ کو. بٹ ان نون فیئر اور ایک انسرٹنٹی ضرور رہے گی آپ کے دماغ میں، ایسا ہو نہ جائے. تو یہ تو آپ کو اپنی ہمت ہے، اب آپ اس میں نکلنا ہوگا. آگے ٹورین چلتے ہیں. آپ کے 11ویں گھر میں آپ کا مون ہے سیٹرن کے ساتھ، اور سیٹرن ریٹروگریڈ ہے دشمن کے گھر میں. جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا تو پھر بہتری ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. اب 11ویں کا لارڈ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو فائدہ بہت دیتا ہے، اور آپ کو کوئی انٹروینشن ملتی ہے، کوئی لوگ آ کے آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، آپ کو کوئی مدد کریں گے.
جس سے آپ کو ایک بوسٹ مل جائے گا، اور آپ کے اندر ایک خاص کشش ہوگی ان دنوں میں کہ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے اور اپنا پیسے دیں گے آپ کو کہ ہمارے ساتھ بزنس کرو، اور فائدہ پہنچائیں گے آپ کو، ہر قسم کے معاشی فوائد اور سفری اخراجات ملتے رہیں گے۔ دوسرے لوگ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان 2 دنوں میں آپ کو کوئی کہنا بھی نہیں پڑے گا، اور آپ کی عزت و تکریم میں بہت اضافہ ہوگا۔ بس کیونکہ مون ساتھ بیٹھا تو معاملات تھوڑے سے ڈیلے ضرور ہوں گے، سفر میں گاڑی خراب ہوگی، کہیں اسٹاک اپ ہو گئے، ایئرپورٹ پہ لیٹ پہنچے، تو اس قسم کا میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ میں بار بار رپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ جب بھی اس کو ٹائم مینجمنٹ ان 2 دنوں میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ ہے نا، تو ذرا اس کا وہ آپ نے اس طرح کی لینی ہے کہ اس میں ذرا 7-8 گھنٹے کا فرق ہو، کیونکہ آپ کی جو پہلی فلائٹ ہوگی وہ لیٹ ہوگی، دوسری فلائٹ ملنا ذرا تنگ ہو جائیں گے، بھاگ دوڑ ہوگی، ایسے جیسے ڈیلے ہو رہا ہے کام، رک جائیں گے۔ تو دوسرا، فورن ٹریولنگ میں بھی آپ کو کوئی ایڈوانٹیج مل جائیں گے، بزنس میں بھی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، کوئی بڑوں کے ساتھ، کوئی آپ کا نانا، چاچا، سوہرا، دادا، ماما، وہ آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرے گا، بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ سیٹرن میں سے ڈیل کرتا ہے دادا کو بھی، جوپیٹر کرتا ہے آپ کے فادر ان لا کو، تو فادر ان لا یہاں پہ بڑے ایکٹیو ہو کے آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 5th and 6th مون اور راہو آپ کے 12ویں گھر میں، اور 12ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں۔ اچھا، 12ویں گھر میں جب راہو اور مون ہو تو بندہ خرمستیاں بہت کرتا ہے، پھر جائز نجائز کو بھول جاتا ہے، پھر بڑا سینسٹیو ہو کے نا بھاگ دوڑ کر کے نیگیٹو کاموں میں بھی گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا، بڑا اور موج مستیوں میں گم رہنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تلقات، رومانس، مستیوں میں ہر وقت کھوئے رہنا، ہر صورت میں اپنی پسند کی شادی کے پیچھے بھاگنا، اور بعض دفعہ اخلاقیات کو بھی عبور کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ آپ کے دوستیاں اس دنوں ایسے ہوں گے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں گی، اور دوستوں کے اچھا، میں آپ کو پھر کہوں گا کہ یہاں سے یو شوڈ اوائڈ یور فرینڈس، ادروائز یو ول ڈو اے مسٹیک، جس سے آپ کو پرابلم آ سکتا ہے۔ میں بار بار کہوں گا کہ دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی پروگرام نہیں بنانا، ادروائز تھانہ کچہری کوئی ایسا نیگیٹو آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو سکتا ہے جس سے آپ بڑے شدید پرابلم میں آئیں گے اور ڈپریشن میں آئیں گے، اور آپ کے پیسے بڑے خرچ ہو سکتے ہیں۔ تو یو شوڈ بی ویری 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 کیئرفل۔ اور یہاں پہ آپ کی اگر ٹریولنگ بھی آتی ہے نا، تو بڑی اداسی والی ٹریولنگ ہوگی۔ جب بندہ اپنا ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جاتا ہے نا، تو روتا دھوتا ہوا جاتا ہے، اداس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اس قسم کا یہ جو آپ کے جو 5th اور 6th، یہ آپ کے بڑے سینسٹیو ہوں گے، ڈپریس ہوں گے، اور ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کوئی دکھی ہو گئے، اور پرانے گانے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو کرنے کی، کیونکہ مون راہو کے نیچے ہے، جب مون راہو کے نیچے آتا ہے تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل حضرات اور دوسرے اپنے موٹر سائیکل کو ذرا احتیاط سے چلائیے گا، جذباتی ہو کے خدا نخواستہ ٹکر ماریں گے تو آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگے گی، گٹا مڑ جائے گا، ہیل آپ نے نہیں 2 دن پہننی، بڑی ٹوسٹ کر جائیں گے۔ ابھی ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے بیچارے سلپ ہوئے، اور ان کے گوڈے کہہ رہا ہوں، نیچے ٹخنے پہ پوری پلیٹ پڑی ہے، اور یہ کرنی۔ تو اس قسم کے، ویسے بھی برسات کا مہینہ، آپ کو کئی جگہ پہ بارش تلکن ملے گی، تو آپ نے خاص طور خواتین ہیل نہ پہنیے گا، اور دودھ کا صدقہ کیجیے، کسی غریب بچے کو دودھ دیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب باری ہے جیمنی کی۔ جیمنائی آپ کا یہ ہفتہ 30 جولائی سے 6 اگست کے درمیان کیسا جائے گا؟ سٹارٹ آپ کا 8th گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 8th کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو 8واں گھر آپ کو پتہ پہلے ہی تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے اور اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا مطاعت ہو کے چلیے گا۔ یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ضرور ملیں گے، کیونکہ میڈیٹر آپ کا سیٹرن 10ویں گھر میں، اور گو ریٹروگریشن میں، لیکن کوئی اتنا آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ صرف ایک ایکسٹرا آرڈنری کیئر آپ کو چاہیے۔ تو جب 8ویں کا لارڈ 10ویں میں جائے تو بندہ اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے، اپنے طاقت سے، اپنے زور بازو
کوئی نہ کوئی پیسہ کمانے میں، جائیداد لینے میں، کوئی نہ کوئی پراپرٹی بنانے میں کامیاب ضرور ہوتا ہے، اور اس کو پیسے ضرور آتے ہیں، اور سماجی عروج بھی مل جاتا ہے، اور ذاتی اثاثے آپ کے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ بھی آپ سے امپریس ہوں گے، اور مے بی آپ کے پیرنٹس آپ کی کیا کہتے ہیں پراپرٹی آپ کو اپنی زندگی میں ہی ٹرانسفر کر دیں، یا آپ کو اپنے کاروبار میں حصہ دے دیں، یا ان کو مل کے چلائیں۔ اور یہاں پہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے جسے میں کہوں گا کہ آپ وہاں پہ تنگ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کوئی لون مل جائے گا آپ کو 8واں گھر ہے، کوئی جاب مل جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا، کوئی پھنسا ہوا کام نکل جائے گا آپ کا، اور کوئی گھر کرائے پہ نہیں چڑھ رہا تو کرائے پہ چڑھ جائے گا، کوئی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو رہی وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی، اگر کسی کام میں ڈیلے ہوا ہے یا آپ کی کوئی دل برداشتوں میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وراثتی جائیداد میں بہت آپ کو پیش رفت ہوگی۔ یہاں پہ جنہوں نے باہر نیشنلٹی کے لیے امیگریشن کے اپلائی کیا، وہ ان کے لیے بیسٹ چانس ہے، ان کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، یا وہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا اپنا ہڈن ویلتھ بھی جو ہے وہ بھی آ جائے گی، یہاں آپ کے اسپاؤس کا بھی ارننگ ہے، ان کی طرف سے بھی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے۔ تو یہ آپ کا 8واں گھر، لیکن آپ نے نا ضرور سے زیادہ امبیشیس نہیں ہونا، تیزیاں نہیں دکھانی، سلو ذرا چلنا ہوگا۔ اب 1 اور 2 اگست یہاں پہ 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ سیٹرن، وہ بھی 10ویں گھر میں ہی ہے، تو اس دفعہ آپ کا 3 دن جو ہے نا 10ویں گھر کے ساتھ تعلق آپ کا بہت ہے۔ تو 9th ہاؤس میں کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو اپ گریڈیشن، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی آپ کو ترقی، معاشی رتبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی فائدہ ہو جائے گا، جس پروکار آپ کی زندگی میں کوئی ایسی کامیابی جس سے آپ کا سٹیٹس اپ گریڈ ہو جائے گا، کوئی کامیابی معاشرے میں آپ کو شہرت کا باعث بن سکتی ہے۔ اچھا، جب بھی 9th اور 10ویں کمبینیشن کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ کا وہ سہارا دیتی ہے، آپ کے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور بہت کم وقت میں معاشی فائدہ ہونے کے پورے چانسز ہے، جیسے لاٹری نکل آئی، پرائز بانڈ نکل آیا، جس سے قسمت چینج ہو جاتی ہے۔ تو دیز آر دی بیسٹ ڈے، اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ضرور ملے گی۔ اور جیمنی یہاں پہ آپ کا انٹیوشن بڑی اچھی ہوگی، اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا رزلٹ ہوگا۔ سیٹرن جب ایکویریس میں ہوتا ہے تو ایجوکیشن میں بڑا بوسٹ ملتا ہے، مون جب خاص طور پہ ایکویریس میں ہو تو مے بی آپ کی فورن ٹریولنگ بھی آ جائے، کوئی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، یہاں باہر بیٹھے تو اچھا گریڈ مل جائے، پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی، اور فارنرز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا، یہاں مذہبی سفر کوئی ہوگا، کسی شرائن پہ جائیں گے، کسی عمرہ حج کرتے واپسی پہ سفر، یا جاتے ہوئے سفر، تو کوئی نہ کوئی ٹریولنگ آپ کی فروٹفل مذہبی ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، 3rd اور 4th مون سیٹرن کے ساتھ ہے، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں۔ یہاں پہ تھوڑا سا کیونکہ ایک تو آپ سستی کی بوری بہت بنیں گے، سلو، ہر کام ایسا ہوگا جیسے سلو ہو گیا، اور پھر کوئی ایسی خفیہ سرگرمیاں چلانے کے چکر میں رہیں گے جس سے آپ دوسروں سے چھپ کے یا کک بیک یا کوئی معاشی فائدہ لینے کے چکر میں رہیں گے، تو جس سے آپ کو نا تھوڑا سا کوئی نہ کوئی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، آپ کے اسٹیٹس میں کوئی نہ کوئی سیٹ بیک، کوئی دراڑ آ سکتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بہت ہی کمپوز کر کے رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں کوئی کک بیک، رشوت یا خفیہ کوئی ڈیٹ مارنی یا کسی کے ساتھ تعلق نبھانا نہیں کرنا، کیونکہ 10ویں 12ویں کا کمبینیشن اتنا اچھا نہیں، یہاں اللہ نہ کرے کوئی پرابلم، ہاسپٹل جانا پڑ جائے، اس پہ بھی اخراجات ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ باقی یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں، اسٹیٹس میں، کاروبار میں، بزنس میں، پروموشن میں، آپ کی سروسز میں، یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، بٹ ہر کام ڈیلے ہوگا، سلو ہوگا، ایکسپیکٹیشن آپ کی ہوگی کہ آج کام ہو جائے گا لیکن 2 دن نکل جائیں گے، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ مون جب بھی سیٹرن کے ساتھ آتا ہے نا تو کام ڈیلے ہوتے ہیں، سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے،
اور آپ کی ٹریولنگ میں رکاوٹ آ جائے گی، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، جہاں پہنچنا پہنچ نہیں پائیں گے، ایئرپورٹ پہ جانا تو 4 گھنٹے پہلے نکلیے گا۔ ٹائم مینجمنٹ کو آپ نے بس ان 2 دنوں میں ٹائم مینجمنٹ ضرور دیکھنی ہے۔ اب اسی طرح جیمنائی اگر 5th and 6th مون آپ کے 11ویں گھر میں اور 11ویں کا لاٹ 4تھے گھر میں، اچھا مون جب راہو کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ بڑا کرٹ سا ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، انتقامی کاروائیاں، سازشی ذہن، ایک دم ریک 2 نمبری کام کے چکر میں اپنا سیلفش بیہیویئر جسے کہتے ہیں نا، وہ بے لحاظی، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرنا اور چٹ ہونا۔ تو یہاں پہ آپ جوائنٹ سسٹم میں جو رہتے ہیں نا ان کو پرابلم آئیں گے، وہ کوئی نہ کوئی مسئلے پہ الجھ جائیں گے، والدہ کے ساتھ الجھ جائیں گے، بڑی بہن کے ساتھ الجھ جائیں گے، یا میاں بیوی آپس میں الجھ جائیں گے، جس سے آپ کافی پرابلم میں آ جائیں گے۔ اور یہاں پہ اگر آپ نے اس کام میں پڑے تو ایسا ہے جیسے زندگی میں کسی نے زہر گھول دیا، تو کوئی آپ کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، اور یہاں پہ آپ نے بہت محتاط ہو کے جانا ہے، والدہ کے ساتھ تو بالکل بحث نہیں کرنی، اور اس لیے نا میاں بیوی بھی جو ہے نا آپس میں یہ نا کسی نہ کسی وجہ پہ آپ اپنا کہتے ہیں ہو سکتے ہیں، ٹریگر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اوور سینسٹیو، اوور ریکٹیو اور سازش اور 2 نمبر طریقے سے کیو کاٹتے ہوئے نکلنا، انڈر کارپٹ چلنا، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کرنا، یہ آپ کے اندر ہوگا، جس سے نا آپ اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں لائیں گے اور دوسروں کو بھی ٹینشن لائیں گے، اور جب دوسروں کو کبھی ٹینشن میں لانے کی کوشش کریں تو خود بندہ بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کے لیفٹ ایئر میں کوئی پرابلم آ جائے گا اور کندھے پہ چوٹ لگے گی تو بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کی بیوی بیمار ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتے ہیں، ویکینڈ آپ کا کوئی میں پہلے بتا دوں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا جس سے میاں بیوی میں تھوڑے سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی کوشش کرنی خواتین خاص طور پہ اپنے آپ کو خاموش رکھیے گا، ٹھنڈا رکھیے گا، جذباتی نہ ہونا۔ یہ 2 دن بے شک آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائے، کسی ضرورت نہیں ہے کسی گھر کے مسئلے مسائل میں الجھنے کا، کسی کے ساتھ بحث کرنے کا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا، کسی کے معاملے پہ دخل دینے کا، کسی کے خلاف سازش کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈ پروگرام رکھیے گا، سکون رکھیے گا، دودھ کا صدقہ دیجیے گا، اور آپ یہاں پہ اس نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی میں چینج کر کے اپنے کام اتنی ہی، راہو سڈن گین دیتا ہے، سڈن فائدہ دیتا ہے، جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنے پازیٹیو رزلٹس اکٹھے کر لیں گے، جتنا نیگیٹو رہیں گے اتنا ہی آپ نیگیٹو ہوتے جائیں گے۔ تو یہی اسٹرالوجی ہے، یہی اس کا فائدہ ہے۔ دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب باری آتی ہے کنسیرین کی۔ کنسیرین آپ ایریز کے ساتھ لنکڈ ہیں، اسکیئر میں ہیں، لہٰذا اوور برڈن، ٹینشن، انزائٹی یہ آپ کی چلے گی، بٹ مجھے پتہ ہے کینسیرین ٹھنڈے دماغ کے بندے دے ہیو ایبلٹی ٹو مینیج آل پریشرز۔ اسٹارٹ آپ کا 7ویں گھر میں ہو رہا ہے، اور 7ویں کا لاٹ 9th ہاؤس میں بیٹھا، بڑا اچھا کمبینیشن ہے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، کسی کی اسپانسرشپ مل جائے گی، کسی کی مدد مل جائے گی، کسی کے تو ایسی مدد جو ہوتی ہے وہ باہر کے ملک سے کوئی بندہ آپ کو اسپانسر کر کے آپ کا گرین کارڈ کی ہیلپ آؤٹ کر دے گا، یا آپ کا اسپاؤس پہلے باہر بیٹھا وہ آپ کو اسپانسرشپ دے دے گا، آپ کا ورک ویزا، پرمٹ ویزا کوئی نہ کوئی مل جائے گا، جس سے آپ آزادانہ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کاروباری حضرات آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے خواہش ہوں گے، اس لیے آپ کو ٹریڈ میں بھی فائدہ ہوگا، یا مشترکہ کاروبار کرنے والوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو کوئی نہ کوئی بس آپ نے ایک چیز کرنا، جعلی کاغذات پہ کوئی کام نہیں کرنا، جعلی کاغذ پہ بیس بنا کے سفر نہیں کرنا، جعلی کاموں میں نہیں پڑنا، وہ آپ کو لڑ جائیں گے۔ میاں بیوی کے اندر تلقاظ اچھے ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، دونوں میاں بیوی سفر کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، کوئی کسی کے سپورٹ پہ۔ اگر آپ باہر آلریڈی رہتے ہیں تو باہر بھی آپ کے اچھا آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گی، مشترکہ کاروبار کوئی نیا شروع کریں گے اس میں بھی اٹھان مل جائے گی۔ بس معاملات تھوڑے سے سلو روی سے چلیں گے، جس سے نا آپ تھوڑا سا ہو سکتے ہیں، بٹ یہاں پہ آپ کی جو اسپاؤس ہے اس کا کوآپریشن بہت ضروری ہے۔ اچھا پولیٹیشین حضرات پبلک میں جائیں گے تو وہ بھی ذرا سنجیدگی سے لیجیے گا، ایزی نہ لیجیے گا، یہ نہ کہ وہ پبلک آپ کے پیچھے پڑ جائے، کوئی چیز گم گئی تو وہ ملے گی نہیں، اس لیے اپنی چیزیں سنبھال کے رکھیے گا۔
सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होने के पूरे चांसेस हैं। आगे चलते हैं। कैंसेरियन 8वें में यकम और 2 अगस्त 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है। तो जब 8वें का लॉर्ड 9th में जाता है ना, तो जब 9th हाउस लिंक हो जाता है तो कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है, और इस पर नफसियाती तौर पे आप अच्छा होंगे, कोई ना कोई आपको किस्मत भी साथ देगी, और किसी दूसरी जगह पे जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कोई नेशनलिटी मिल जाएगी, कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई बाहर के मुल्क में आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके स्पाउस की वजह से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा। और आपका स्पाउस अगर पहले ही वहाँ बैठा है, जैसे मैंने पहले कहा 7वें घर में, तो यहाँ पे वही एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 8वें घर में आपको ये एडवांटेज होगा कि आपको कोई रुका हुआ काम, कोई मायूसी वो ख़त्म हो जाएगी, कोई कर्ज़ा मिलना है वो मिल जाएगा, कर्ज़ा उतारना है वो उतार लेंगे, कोई नौकरी नहीं मिल रही वो मिल जाएगी, सर्विस मैटर में आपको फ़ायदा होगा, कोई इंटेंसिव मेंटल वरीज दूर हो जाएंगी और ऑब्स्टेकल दूर होगी। आपको साइंस में आपकी बहुत दिलचस्पी रहेगी, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी रुकावट है वो दूर हो जाएगी, और यहाँ पे मिस्टिज़म में भी और सिन में भी गुजरने की कोशिश करेंगे। विरासती जायदाद ट्रांसफ़र होती नज़र आती है, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाएगा। कोई विरासती जायदाद ख़ास तौर पे आपकी जो ज़रूरी ज़मीन है उसमें आपको कोई एडवांटेज को आपको मिल जाएगी, वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बड़े अच्छे तरीके से, कामयाबी तरीके से हो जाएगा, और स्पाउस की तरफ से भी कोई पैसे आ जाएंगे। कैंसेरियन आगे चलते हैं। अपना 3rd and 4th मून सैटर्न के साथ, और 9th का लॉर्ड 11वें घर में है। तो यहाँ पे मून सैटर्न का कम्बिनेशन, सैटर्न को रेट्रोग्रेशन में, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा सेंसिटिव ज़रूर रहेंगे, डिले होंगे काम। और जब 9th का लॉर्ड 11वें घर में जाता है तो गैर मुल्कियों की तरफ से ना कुछ सपोर्ट आएगी, वो आते आते डिले होगी, रुक जाएगी, थोड़ा सा आप डिप्रेस होंगे, परेशान होंगे, लेकिन आप इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, और ख़ुद भी आप अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठा के दूसरों को गाइड करते हुए नज़र आते हैं, और कुछ पैसा बाहर से आएगा और वो अपने बहन भाइयों को आप देते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, मामला यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, मजहबी सफ़र, फॉरेन एजुकेशन सफ़र, तो उसमें कोई डिले हो सकता है। फ़्लाइट आप बैठे हैं, मतलब हज उम्रा करने के, हज करने के बाद आ रहे हैं, तो आपकी फ़्लाइट से 5 बजे चलनी शाम को, तो जाके रात 11 बजे चलेगी, तो इससे परेशान ना होना। और यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे में लेट हो जाएंगे, फ़्लाइट मिस हो जाएगी, या कनेक्टेड फ़्लाइट में कोई आ जाएगा, तो ये इसलिए कि रिसर्च के रिजल्ट्स में या कोई काम ऐसा होगा जो आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे, उसमें कोई रुकावट आ जाएगी, तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मामलात आपको आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। जब बंदा सेंसिटिव हो, डिप्रेस हो, तो उसको अपना क्रिएटिव काम करना चाहिए। आप अपने थीसिस का काम कीजिएगा, अपने रिसर्च वर्क का काम कीजिएगा, अपने आप को मसरूफ़ रखिएगा, सोशल एक्टिविटीज़ में जाइएगा, तो यहाँ पे इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, आपको कोई ना कोई फ़ायदा, जो दुआ मांगेंगे, क्योंकि रहमतों का घर है, जो अल्लाह से मांगेंगे वो मिलता जाएगा। वालदा की सेहत थोड़ी सी ढीली हो सकती है, उसका ख्याल कीजिएगा। आपकी बड़ी बेटी के साथ कोई ना कोई एजुकेशन की थोड़ी सी रुकावट आएगी, वो आप दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सत्ते खैर हैं, एंजॉय कीजिएगा। बट 5th and 6th यहाँ पे 10वें का लॉर्ड 3रे घर में है, तो यहाँ पे आप राहु आपके साथ तो बहुत ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव होंगे, कभी इधर टिक के नहीं बैठेंगे, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी, और शाम थक के आ रहे, जिस्म टूट रहा होगा। और जब 10वें का लॉर्ड 3रे घर में जाता है ना, तो आप दुनिया अपने आप को फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, और बहन भाइयों के साथ भी आप करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मून साथ राहु बैठा, तो ऐसे कहते हैं जिस पे तकिया किया वो ही हवा देने लगे। बहन भाइयों के साथ आपका उनका गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, उनका आपके साथ बुरा सलूक, जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो सकते हैं। ख़ास तौर पर बड़ी बहन आपको बड़ा स्क्रू कर सकती है, माँ वालदा आपको स्क्रू कर सकती है, या वालदा बीमार हो सकती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट वीज़ा ना मिलने की वजह से कुछ सामान रुक जाएगा, कोई एलसी नहीं खुलेगी, कोई इस किस्म का काम जिससे आपके काम में, कारोबार में रुकावट आएगी, क्लियरेंस नहीं हो जाएगी, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा सेटबैक पहुंचने का होगा। तो यहाँ पे आपने ज़रूर से ज़्यादा वो नहीं, रिएक्टिव नहीं होना, तेज़ नहीं होना, चालाक नहीं होना, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा परेशानियों में घिर सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं।
2 نمبر طریقے سے آپ اپنے کام نکالنے کی کوشش کریں گے، کیوں سے نکل کے کسی کو سمجھ جائیں گے، ادھر کی ادھر لگائی بجائی یہ وہ کریں گے، اور آپ اپنے باس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے چونا لگا کے کام کر لیں گے۔ پروموشن کے لیے آپ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، کسی کی ACR غائب کر کے اپنی پروموشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ یہاں پہ بہت ہی کہہ لیں کہ چلاکیاں، ہوشیاریاں، تیزیاں، اور پھر کاز آف ڈپریشن، سینسٹیوٹی، تو اپنا ویکینڈ کو نا آپ خود ہی خراب کریں گے، خود ہی ڈپریشن میں جائیں گے، خود ہی کرٹ ہوں گے۔ اچھا، وہ لوگ جن کے گھٹنے کے پرابلم ہیں وہ بہت تنگ ہوں گے، میں پہلے آپ کو بتا دوں، اس سال کنسیرین گوڈے گٹے آپ کے نا وہ پرابلم تنگ کریں گے، اور راہو آپ کے 10واں گھر آپ کے گوڈوں کا ہے، گوڈے سمجھتے نیز، تو وہاں پہ آپ نے اپنا پریشر لینا، ایکسرسائز، دوائیاں، یہ وہ خاص طور پہ جو اولڈ ایریے کے لوگ ہیں وہ اپنا گوڈوں کا خیال کیجیے گا، اور تھوڑا سا ٹینشن انزائٹی سے اوائڈ کرے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، بلڈ پریشر مانیٹر کیجیے گا، اپنی شوگر مانیٹر کیجیے گا۔ یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں بٹ وتھ سرٹن پریشرس، وہ آپ کو اپنے اوور کم کرنے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔